نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج 14 ذی الحجہ ہے. 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابی ہیں، وہ جانثار ساتھی ہیں کہ جن کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا. یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے تھے. پہلے جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انہی صحابہ کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھو کی بیٹی کے بیٹے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھو کے نواسے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون جن کا نام سودا تھا، وہ کاہنہ تھی، یعنی مستقبل کا حال یا مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والی تھی. شریعت کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی انسان بھی مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. اگر کسی کاہن یا کسی ایسے آدمی کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے، لیکن الہ العالمین کی علم غیب کی صفت کے اندر کسی انسان کو شریک کرنے کے بدلے میں الہ العالمین نے اس کے لیے سزا یہ رکھی ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. چاہے وہ کسی طرح کا بھی کاہن ہو، ستاروں کا حال دیکھنے والا ہو، ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنے والا ہو، طوطے سے فال نکالنے والا ہو، یا کسی اور طریقے سے
مستقبل کی پیش گوئی کرنے والا ہو، اگر کسی ایسے انسان کے پاس یہ عقیدہ رکھ کر جائیں گے کہ وہ انسان سچی بات کرتا ہے، مستقبل کا حال بتا سکتا ہے، تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کی تعلیمات اور شریعت کا اصول ہے۔ اس عورت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک نبی ظاہر ہوگا جس پر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی بیٹی سے آپ کی شادی بھی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے، دوست تھے، اور تشریف لاتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ آج فلاں عورت نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ نبی تو مبعوث ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک انوکھی دلیل پیش کی، جو ایک غیر مسلم کے لیے ایک انوکھی چیز ہے کہ دیکھو بھائی ایک بات بتاؤ، یہ جو ہم لکڑی کا مجسمہ بناتے ہیں یا کسی اور چیز کا مجسمہ بناتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، وہ ہمارا خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں میں سن رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ان سے کوئی بات کی جو میں نے نہیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، مجھے دین اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ایک دفعہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، اور اس کنویں کا پانی فروخت کیا جاتا تھا۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کنواں کسی مسلمان صحابی کا تھا، اور بعض کتب کے اندر آتا ہے کہ وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ بہرحال جن کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کنواں مسلمانوں کا تھا، کسی مسلمان کی ملکیت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو بھی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تو جن مسلمانوں کے پاس یہ کنواں تھا وہ غریب لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارا گزر بسر اسی کنویں کی جو آمدن اسی سے ہوتا ہے، آپ کسی سے کہیں کہ یہ کنواں خرید لے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید لیا۔ اور بعض کتب کے اندر آتا ہے کہ وہ کنواں یہودی کی ملکیت تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسے وہ کنواں خریدنے گئے تو وہ
مہنگے داموں بیچنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ بالآخر وہ اس بات پر راضی ہوا کہ میں آدھا کنواں فروخت کرتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن کنویں سے جو بندہ بھی پانی بھرے گا اس کی آمدن میں لوں گا، اور دوسرے دن جو بندہ بھی کنویں سے پانی بھرے گا اس سے آپ لے لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے 20,000 درہم کے اندر ایک دن کی باری خرید لی، اور اس دن کے لیے کنویں کو وقف کر دیا کہ جو بندہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری والے دن کنویں سے پانی لے گا اس کے لیے فری ہوگا، چاہے وہ پانی لینے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا یہ دستور بنا لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری والے دن ہی 2 دن کا پانی اکٹھا کر لیتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو یہودی نے کہا یہ تو میں نے بڑا گھاٹے کا سودا کر دیا، جس دن میری باری آتی ہے کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا۔ مجبور ہو کر اس نے باقی کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ ایک شہادت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی جنتی ہیں۔ ایک موقع پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد کے ساتھ والی جگہ جو بندہ بھی خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ فوراً اس زمین کے مالک کے پاس گئے، ان سے قیمتاً زمین خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دوسری شہادت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اندر جب مسلمانوں کا لشکر، جس کو جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے، سختی کے حالت میں یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ 1000 اونٹ دیے، سامان کے لدے ہوئے، یا اونٹ اور گھوڑے اور سواریاں وغیرہ سب کی تعداد ملا کر 1000 بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع کے اندر مسلمانوں کے لشکر کے لیے یہ چیز وقف کر دی۔ جب یہ چیز وقف کی مسلمانوں کے لشکر کے لیے، اس کا سامان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تیسرے موقع پر شہادت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی۔ ایک اور موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہو اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں
کہ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، وہ آگے تشریف لے آئے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہو اس کو جنت کی خوشخبری دو. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے پھر دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، وہ داخل ہو گئے. کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو دروازے پر موجود ہے اس سے کہو ایک آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. یا یہ آزمائش یا یہ جو تکلیف ہے اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی. تو یہ ایک چوتھا موقع تھا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشخبری دی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے. پہاڑی میں حرکت ہوئی جسے زلزلہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا درہ پہاڑی پر مارا، یا بعض روایات کے اندر ہے کہ پاؤں مارا اور فرمایا کہ رک جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں. کتب کے اندر لکھا ہوا ہے اس موقع پر نبی خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور 2 شہداء حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ رب العالمین آپ کو خلعت عطا فرمائیں گے اور یاد رکھنا اس کو اتارنا نہیں یہاں تک کہ تجھ سے ملنے آ جاؤ یا یہاں تک کہ تمہیں شہادت کا مرتبہ مل جائے. تو متعدد روایات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دی گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونے کی خوشخبری بھی دی گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس اللہ کی دھرتی کے اندر وہ واحد انسان ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ایک نبی کی 2 صحابیوں کے ساتھ نکاح کی شہادت حاصل ہوئی ہو. اس پوری کرۂ ارض کے اندر، پوری کائنات کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر واحد انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں. آپ کو جب شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود خلیفہ ہونے کے اپنی جتنی بھی فوج تھی ان کو روک دیا کہ کوئی بندہ بھی ان سے لڑائی نہیں کرے گا. کسی نے پوچھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بزبان حال فرمایا کہ میری جان کی قیمت اس دھرتی کی پاکیزگی اور عزت سے زیادہ نہیں ہے
میں یہ بات نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے لیے اور میری ذات کے لیے ان گلیوں کے اندر خون خرابہ کیا جائے جن گلیوں کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوما کرتے تھے۔ اس لیے میری ذات کے لیے کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ جب یہ بلوائیوں کا لشکر پہنچ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مختصر سی بات کی کہ دیکھو، شریعت کے اندر 3 انسانوں کا قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، جو انسان مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو ایسے مرتد آدمی کو اگر وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہ لوٹے تو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور نمبر 3، جب کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ شریعت کے اندر ان 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے اور میں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی جرم نہیں کیا، تو تم مجھے مارنے کے لیے کیوں اتنا کھڑے ہو؟ لیکن وہ ایک شریف لوگوں کا ٹولہ تھا اور ان کا مقصد مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان مجاہدین کو پہلے ہی یہ حکم دے چکے تھے کہ میری ذات کے لیے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کنواں خود خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینہ والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، ان لوگوں نے اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کا بندوبست اور پانی جانے سے منع کر دیا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے رہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی صبر اور استقامت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیز چھوڑ کر گئے ہیں کہ ایک وقت کا خلیفہ مجاہدین ایک اشارے پر سارے کے سارے باغیوں کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا۔ آج ہم اسی نبی کے پیروکار ہو کر اپنی ذات کو دیکھیں، ہماری ذات کی اوقات کتنی ہے اور ہم اپنی ذات کو شریعت سے کتنے موقعوں پر بالا تر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صبح کی نماز کی بات کرتا ہوں۔ صبح کی نماز کے اندر ہم لوگ عملاً یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نیند کی اوقات زیادہ ہے، اللہ کے حکم نماز کی اوقات کم ہے، اس لیے سو رہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے حکم کی اوقات زیادہ ہے، نماز کی اوقات زیادہ ہے، نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، ہماری نیند کا مرتبہ اتنا نہیں ہے، ہماری نیند کی کچھ وقت نہیں ہے، تو ہم اٹھ کر مسجد میں آ جاتے۔ لیکن ہم عملاً یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نیند کی اوقات زیادہ ہے، نماز کی اوقات کم ہے۔ یہ ہم مسلمان اپنے رویے سے ثابت کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جس گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوم کر گئے ہیں، اس نبی کی عظمت میرے خون سے زیادہ ہے، اس گلی کی عظمت میرے خون سے زیادہ ہے۔ آج ہم ان صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ اپنا کردار دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت سخاوت تھی، بے حد سخی تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کتنے سخی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر سینکڑوں کے حساب سے سامان سے لدے ہوئے اونٹ اور گھوڑے دے دیے، اور ہم جمعے والے دن اوپر کی جیب میں 10 کا نوٹ علیحدہ رکھ کر لاتے ہیں کہ مسجد میں صرف 10 کا نوٹ دینا ہے، اور یہ اوپر والی جیب میں رکھتے ہیں کہ نیچے والی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو کہیں 20 کا نوٹ نہ نکل آئے۔ یہ ہماری سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے لیے پورا پلاٹ، پوری زمین جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی تھی، اکیلے جا کر خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی چندہ کریں گے، جیب سے کچھ نہیں دیں گے، چندہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی تھی، چندے کے لیے لوگوں سے نہیں کہا تھا، خود اپنی ضرورت سمجھا کہ یہ اگر میں زمین وقف کروں گا، اللہ کے گھر کے لیے میں کچھ خرچ کروں گا تو وہ میرے کام آئے گا۔ نہ کمیٹی بنائی، نہ کہیں جا کر کسی سے چندے کی اپیل کی، خود گئے وہ پلاٹ خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر ان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج ہم مسجد کی تعمیر کے اندر یا جہاں پر بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہو نیکی کا، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ محلے کے اندر تو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ مسجد تو ایک اجتماعی جگہ ہے، مسجد کے اندر ہم حساب لگا سکتے ہیں کون بندہ کتنا سخی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنت کی خاطر پورا پلاٹ دے دیا، اور ہم لوگوں سے جب مسجد کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چندہ کریں گے، فلاں آدمی سے بھی بات کریں گے، فلاں آدمی سے بھی بات کریں گے، فلاں آدمی کو بھی فون کریں گے، لیکن جیب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپنی کمائی سے نہیں دیں گے کچھ بھی۔ یاد رکھو، اللہ کے راستے میں جو مال دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مقدار نہیں دیکھتے کہ کتنے دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اخلاص دیکھتے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ وہاں کر مسجد نبوی کے سین میں لا کے رکھ رہے تھے۔ ایک صحابی آئے عصر کے بعد، ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں، 1 سا یا 2 سا جتنی بھی تھیں، تو وہ لے کر حاضر ہوئے، وہاں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں یہودی کے ساتھ سارا دن مزدوری کرتا رہا، اب یہ مزدوری ملی ہے، میرے پاس یہی تھی تو میں یہی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، صحابہ سے فرمایا کہ اس کی کھجوروں کی اور اس کے اخلاص کی اتنی قیمت ہے کہ ساری کھجوروں کو ایک جگہ نہیں، پورے ڈھیر کے اوپر اس کو ایسے بکھیر کے رکھو، پتہ لگے کسی نے اخلاص کے ساتھ کی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دی ہوئی کھجور 2 کلو 4 کلو اللہ کے نبی کی نظر میں اتنی بھکت رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی نے سارے ڈھیر کے اوپر اس کو ایسے بکھیر کے رکھ دیا کہ یہ اتنی بھکت رکھتی ہے۔ اور ہم لوگ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے واقعات صرف علم میں اضافے کے لیے نہیں سنائے جاتے، بلکہ اس لیے بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جیسا ایمان اور ان جیسا عمل نصیب فرمائے۔